عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسلح فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ ایک سال میں جو انٹرویوز دیے، جو لب و لہجہ اختیار کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ان ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیٹ از دی اوور آرچنگ جس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں، ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائے، اس کے خلاف ہو جائے، تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے، وہ بات چیت جو سی ہے، وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی، اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جو ہمارے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ کنفیوژن ہے کہ عید کے بعد ملک میں ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل لا کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز وہاں پہ میں نے بات کی تھی آرم فورسز کی، ان کے عہدیداران کے بارے میں. یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روز بے بنیاد، بغیر کسی جواز کے، صبح و شام چہرے اور بغیر چہرے کے، نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پروپیگنڈا جاری ہے. اب یہ آپ معزز لوگوں پہ ہے، جو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں، کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے اور بحث، زیر بحث ہے یہ معاملہ کہ افواج پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے الیکشن کے لیے وہ دینے سے معذرت کی گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر اگر کر دیں گے. آئی تھنک میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہے، چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو، چاہے وہ قدرتی آفات کے لیے ہو، چاہے وہ پولیو کے لیے ہو، سینسس کے لیے، ان ایڈ آف سول جتنی تعیناتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل 245 کے تحت ہوتی ہے. وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا انپٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے، جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے. تو دیٹس واٹ دی پوزیشن از. تو کیا بینگ اے ملٹری اسپوکس مین آپ یہ کہہ رہ سکتے ہیں یا کہیں گے کہ چونکہ یہ انسیڈنٹس بڑے ہیں، اس وجہ سے چونکہ آپ کے آپریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ اس ڈپلائمنٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے، یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو آگے والے الیکشن ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں جو سیکیورٹی کی عمومی صورتحال ٹو اے سرٹن ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے. یہ پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ کس طرح کا آپریشن جا رہا ہے، تو میں نے جو اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں، جو آگے آپریشنز آ رہے ہیں، جو ایک کمپین ہے جس میں بل ٹرانسفر از دی مین فیز فوکس، جس میں سیکیورٹی نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دی ہے، تو موجودہ اور آنے والے آپریشنز کی جو نوعیت ہے وہ بھی آپ کو بتائی ہے، وہ کس طرح کی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی جو آرمی کی فول جو تعیناتی ہے، جو ڈپلائمنٹ ہے، اس کی مجاز حکومت پاکستان ہوتی ہے، اور ہم نے اس کے اوپر جو اپنا مفصل انپٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا وہ سارا انپٹ جو ہم نے دینا تھا. یہ ایک اصطلاح کہتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جب سے نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا ہے کچھ انٹرنل پرجنگ بھی ہوئی ہے، کوئی کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، اس حوالے سے بتائیں. دوسرا، ایک عام طور پر پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ معاشی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں، دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا، ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض. تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کوئی اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے، کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، اختیارات سے تجاوز کیا، کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے؟
अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें, वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स. एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं. देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ दी ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है. तो उसी पर तवज्जो रखें. तो दैट इज़ तो फिर ये इस तराबी किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पर आप नहीं जाएंगे. नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, अच्छा, जो आपने जहाँ तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है. यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं. इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन. अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस.